أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک اور سورہ آل عمران کی کلاس اور قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا اللہ نے موقع دیا. انشاءاللہ آج ہم نیکسٹ 4 آیات کی تجوید، ٹرانسلیشن اور تفسیر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین طور پہ حق ادا کرنے کی توفیق دے اور بہت اچھی طرح سے ہمیں یہ آیات سمجھائے. آمین. سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تجوید آیہ نمبر 38 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنالک، ہنا الف مدہ ہے. الف سے پہلے جب بھی زبر آتی ہے تو ہم الف کو 2 حرکہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. زبر کو عربی زبان میں فتحہ کہتے ہیں. ہنالک، اس کو ہم ہنالکا نہیں پڑھیں گے، ہنالکا تھوڑا سا لمبا ہوگا. دعا، ع پہ اگین الف مدہ ہے. الف سے پہلے فتحہ آ رہی ہے. زکریہ، ز سیٹی والی آواز ہوگی. زکریہ، ری یا الف مدہ ہے. رب، رو کو ہم موٹا کر کے ہیوی کر کے پڑھیں گے. ہ کہ آخر میں آواز آئے گی اگر ہم رکیں گے تو، اور اگر ملائیں گے تو ربہ قول. تو رب قول، قاف موٹا پڑھا جائے گا، الف بھی موٹا پڑھا جائے گا. جب بھی الف سے پہلے موٹا حرف آ رہا ہو، اور موٹے حروف یا حروف مستعلیہ ہمارے پاس 7 ہیں، جس کو اگر ہم اکٹھا مجموعہ بنائیں تو وہ ہوتا ہے خذ صدقۃ قذ. خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف 7 حروف ہیں. تو جب بھی الف سے پہلے ان 7 میں سے، ان 7 میں سے کوئی سا بھی آ جائے گا تو ہم اس الف کو بھی ہیوی کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے. ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے قو، ہم پڑھتے ہیں قو تو ساتھ الف بھی ہیوی ہوگا. غو ایسے ہی تھو، تو قو ل، لا لمبا نہیں ہوگا. قو پر الف مدہ بی ہو رہی ہے. روب بھی، رو کو موٹا پڑھیں گے. ہب، ہب با کے اوپر قلقلہ ہوگا. قلقلہ ہوتا ہے آواز میں ایکو کی ساؤنڈ کا آنا، یعنی آواز کا ہلنا. اور ایکو کی ساؤنڈ کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جس طرح آواز جب ہلتی ہے، اگر آپ نے کبھی کہیں پر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں خاموشی ہو اور آپ بولیں اور وہ ایکو کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، ویسے ہی آواز پلٹے گی. تو ہب، اس کو ہب نہیں پڑھنا. ہب لی، یا مدہ ہو رہا ہے، یا سکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے. اچھا، اگر آپ نئے ہیں، چونکہ پچھلے ہمارے 2-3 ویکس میں کافی سارے نئے لوگ آئے ہیں، اس لیے میں بہت بیسک بھی ریپیٹ کر رہی ہوں. تو اگر آپ کو کوئی رول یا کوئی چیز کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا ہو، تب بھی آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جہاں پہ میں کہہ رہی ہوں لمبا کرنا ہے وہاں کوئی ایک نشان لگا لیں، اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یا اس کے اوپر کوئی گول نشان بنا دیں جہاں لمبا کرنے کا کہہ رہی ہوں. جہاں موٹا کرنے کا کہہ رہی ہوں اس کے لیے بھی کوئی نشانی رکھ لیں. تو بس نشان لگا لیں اور اس کے مطابق ہی آپ پریکٹس کریں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی. قال ربی ہب لی، یا مدہ من لدنک، دوں میں نون کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ اخفا ہوگا. اور ملہ میں ادغام ہو رہا ہے، ادغام وداؤٹ غنہ ہو رہا ہے. فی الحال یہاں پر سمپل ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو ملہ پڑھنا ہے، نون نہیں پڑھا جائے گا. من لدنک ذریۃ
ذریتا طیبہ، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذریہ شد ہمیشہ سختی والا لے کر آتی ہے، تو سختی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، سختی سے مراد یہ یعنی اس پہ زور دے کے پڑھنا ہوتا ہے، ذریہ تاں تاں۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے پرانے سب لوگوں کے لیے کہ ابھی جب ہم نے اخفا کیا تھا اس ٹائم میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی، اب میں اس چیز کو ایڈ کر رہی ہوں آپ کے آئندہ کے اخفا کی پریکٹس میں، کہ جب بھی آپ اخفا کریں گے تو اخفا کرتے ہوئے اگر تو موٹا حرف آ رہا ہے تو وہ اخفا بھی موٹا ہوتا ہے، اور اگر باریک آ رہا ہو تو باریک ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہاں پر اس کو ذریتاں کر کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے تو آ رہا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ذریتاں تاں، یعنی تھوڑا سا وہ اخفا وہ والی جو آواز ہوگی وہ ہیوی موٹی ہوگی۔ طیبہ، تو موٹا پڑھا جائے گا، موٹے حروف میں سے ہے، طیبہ آخر میں، یہ تائی مربوطہ ہے طیبتن میں، یہ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں رکتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو ہا بنا دیتے ہیں، تو یہ طیبہ ہوگا، طیبتا یا بت یا نہیں ہوگا، ہا کی ساؤنڈ ہوگی۔ انک نون غنہ ہو رہا ہے، نون میں آواز ناک میں جائے گی، سمیع الدعاء آخر میں حمزہ پر جھٹکا ہوگا، تو سین میں سیٹی کی آواز ہوگی، می میں یا مدہ ہوگا، عین حروف حلقی میں سے ہے، دعا میں عین اگین حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے آواز آئے گی، تھروٹ کے مڈل پارٹ سے یعنی درمیان والا حصہ ہے، دعا کو ہم لمبا کرتے ہوئے آخر میں حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آتی ہے تو جھٹکا دیا جاتا ہے، جھٹکے کی ساؤنڈ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو جب اینڈ پہ سٹاپ کریں گے تو ہمارے جھٹکے کی آواز آئے گی، انک سمیع الدعاء۔ آگے فنادته الملائکۃ، فنا الف مدہ، دت الملا مد ہو رہی ہے، ملائکۃ کون سی مد ہو رہی ہے؟ تھوڑا سا جاگیں، آپ سے بھی کوشچن کروں ساتھ ساتھ، بس تو الحمدللہ مجھے امید ہے آپ جاگ رہے ہوں گے، اتنی جلدی نہیں سوئیں گے۔ الدعاء اور الملائکہ دونوں میں ایک ہی مد ہے، کون سی مد ہے؟ مد متصل، الحمدللہ۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ اس سے متصل ہے، فلاں گھر میرا گھر اس سے متصل ہے، یعنی جڑا ہوا ہے، اٹیچ ہے۔ تو جب مد کی دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، محل مد بھی یعنی جو مد کی جگہ ہے وہ بھی، اور اس کا سبب بھی، دونوں ایک ہی ورڈ کے اندر اکٹھے ہو جائیں تو وہ مد متصل ہوتی ہے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يُصَلِّي، اچھا و ہونٹ گول ہوں گے، ہوا ہونٹ گول ہو کر ہی واو کا مخرج ادا ہوتا ہے، وا نہیں پڑھنا، وا پڑھنا ہے، وا بولنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ قوف کو موٹا پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی مد متصل ہو رہی ہے، الف مدہ اور حمزہ ایک ہی ورڈ کے اندر آ گئے ہیں۔ قائموی ادغام ود غنہ ہے، یصلی صاد موٹا ہوگا اور یا مدہ ہوگی، فل محرابی، میح حروف حلقی میں سے، را میں را کو موٹا پڑھیں گے اور الف مدہ بھی کریں گے، محرابی، ان اللہ، ان میں نون غنہ ہو رہا ہے، اس میں جلالہ کو ہم موٹا پڑھیں گے، اللہ کے نام کو، کیوں؟ کیونکہ اس سے جو پہلے والا لفظ ہے اس کے اینڈ پر زبر فتح آ رہی ہے، جہاں پر بھی اللہ کا نام لکھا ہو اس سے پہلے والے لفظ کے اینڈ پر اگر زبر یا پیش یعنی فتحہ یا ضمہ آ رہی ہو تو ہم اس اسم جلالہ کے نام کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ہیوی پڑھتے ہیں۔ یبشروک، یبش شین جو ہے اس میں حروف شجریہ میں سے ہے، آواز پھیل جاتی ہے شین کو ادا کرتے ہوئے، تو یبشرو روا کو موٹا پڑھیں گے، روا کے اوپر ضمہ پیش آ رہی ہے، بیاح یا بیاح، آواز کو حلق کے درمیان میں ٹھہرانا ہے تو یہ پراپر ادا ہوگا، بیاح یا
مصدقا بکلمت من اللہ، مصدی صوت کو ہم موٹا پڑھیں گے، قم میں قم بکلمتن، کیا ہو رہا ہے، کون سا رول ہو رہا ہے، مصدقا بکلمتن، جی اقلاب ہو رہا ہے، اقلاب کا مطلب ہے بدل دینا، قلب سے ہے، قلب بھی بدلتا رہتا ہے، دل ہمارا کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، پلٹتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہونا، تو ایسے ہی بدلنا اس کا میننگ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، تنوین کے بعد جب با آ جاتی ہے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، تو ہم جو نون کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، جس طرح مصدقن ہے، اصل میں تنوین کی ساؤنڈ نون کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہم اس نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں، تو مصدقم، اور اس کی بڑی آسان سی نشانی ہے کہ قرآن میں چھوٹا سا میم یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بکلماتم، اچھا بکلماتن نہیں پڑھنا، بکلماتن، کیونکہ اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے اکثر کوئی نہ کوئی جو حرف ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، تو بکلماتم، اگین ادغام غنہ آ رہا ہے، تم میں لمبا کرنا ہے، من اللہ، اس میں جلالہ کو کیسے پڑھیں گے یہاں پر، من اللہ، جی بالکل ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور بالکل، اور اس سے پہلے حرکہ کون سی آ رہی ہے ہمارے پاس، فتحہ زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا، سارے اکٹھے ایک سے ایک جڑ رہے ہیں، اس لیے میں نے سب کو اکٹھا ہی پڑھا ہے، اور آگے وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اکٹھا آئے گا، اچھا و میں ہونٹ گول ہوں گے، سین میں سٹی کی آواز ہوگی، سیداً و، ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، ح سو واو مدہ، و ح سو رو، واو پہ اگین غنہ ہوگا، نبیًا ادغام غنہ، نبیًا اگین ادغام غنہ ہے، مینس سواد ہیوی موٹے حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، مینس صالحین نہیں پڑھیں گے، سا نہیں پڑھیں گے، سوا پڑھیں گے، مینس صالحین، ہا کی ساؤنڈ کلیئر کر کے، حین، اچھا مینس صالحین میں کون سی مد ہو رہی ہے، وقف کرتے ہوئے، جی بالکل مد عارض وقفی یا مد عارض للسکون، دونوں طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ عارضی مد ہوتی ہے، جو کہ دو سکون اکٹھے ہونے پر ہوتی ہے، دو سکون کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، صالحین پڑھ رہے ہیں تو یا مدہ پہ یا ساکن ہو گیا ہے، اور نون کو بھی ہم نے ساکن کر دیا ہے، تو جب دو سکون اکٹھے ہو رہے ہوں وقف کرتے ہوئے رکتے ہوئے، اور وہ سکون ہو بھی عارضی، کیونکہ رکتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو وہ عارضی نہیں ہوگا، ٹیمپرری نہیں ہوگا، تو اس اعتبار سے یہ مد عارض للسکون یا مد عارض وقفی ہے۔ قال، قاف اگین ہیوی اور الف مدہ، ربی روا کو ہیوی پڑھنا ہے موٹا کر کے، ان نون غنہ، یکون واو مدہ، لی یا مدہ، یعنی جب میں الف واو یا مدہ کہہ رہی ہوں اس کا مطلب ہے کہ ان والے حروف کو دو حرکہ ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، غلام وقد، غو غائن بھی موٹے حروف میں سے ہے، غلام و ادغام ہوگا، قد قاف بھی موٹا ہے، اور دال پر ہم قلقلہ کریں گے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، تو ابھی پہلے ہم نے با پہ کی تھی، اب ہم دال پہ کر رہے ہیں، تو جو قلقلہ کے حروف ہیں وہ ہمارے پاس 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، انہی پر ہم قلقلہ کریں گے، اگر ان کے علاوہ ہم کسی بھی اور حرف پہ قلقلہ کریں گے تو وہ بڑی غلطی ہو جائے گی، کیونکہ یہ صرف انہی حروف کے اندر ہے، قلقلہ کی صرف قاف، طا، با، جیم، دال کے اندر ہی ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، بَلَغَنِيَ، لمبا نہیں کرنا کسی کو بھی، غائن کو موٹا کرنا ہے، کِبَرُ روا کو موٹا کرنا ہے، وَامْرَأَتِي عَاقِرَ، اچھا وم کر کے نہیں پڑھنا،
لفظ ہلنا نہیں چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا قوف توبہ جیم دال کو ہی صرف ہم ہلا سکتے ہیں اور کسی اور کو نہیں ہلائیں گے. تو پڑھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو ومرأتی نہ پڑھیں. بہت ساروں کی مسٹیک ہو جاتی ہے. تو اپنی زبان کو اپنے ٹھہرا کے رکھنا ہے. وم روتی لمبا نہیں ہوتا، آتی نہیں ہونے دینا. یہ ورڈ بہت ٹرکی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے اکثر و بیشتر لوگوں کی مسٹیک ہوتی ہے، اس لیے اسپیشلی میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ایک تو میم پہ کلکلا نہیں، ایک آ کو لمبا نہیں کرنا. وم روتی اتی اینڈ پہ یا مدہ ہو رہا ہے. عاقب، اس روا کو ہم کیسے پڑھیں گے جو آخر میں روا آ رہا ہے؟ میں جب پڑھتی ہوں عاقب تو سکون ہو جائے گا. جب وہ سکون ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب اس کی حرکت کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے. اب ہم نے کس کی حرکت کو دیکھنا ہے؟ اس سے پہلے والے کی. تو اس سے پہلے والی حرکت کیا ہے؟ کسرہ، زیر آ رہی ہے. تو جب زیر ہو تو ہم ہمیشہ لائٹ پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں. تو اس لیے کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں. عاقب، قیر کر کے نہیں پڑھنا. قید، قول، قوف موٹا اور الف مدہ کے ساتھ. کذالک، دال کو نرمی سے. کذالک اللہ، اس میں جلالہ اگین موٹا ہوگا کیونکہ کاف کے اوپر فتحہ زبر آ رہی ہے. یفعل، عین حروف حلقی میں سے ہے. ما الف مدہ. یشاء، آخر میں حمزہ پہ جھٹکا ہوگا. قول، قوف کو موٹا پڑھنا ہے اور الف مدہ کے ساتھ. رب اجعل لی، رب، روا کو موٹا پڑھنا ہے. رب جیم پہ قلقلہ ہوگا. رب اجعل لی، مدہ ہو رہی ہے. آیہ، رب اجعل لی آیہ، الف مدہ ہے. اچھا بتائیں، رب اجعل لی آیہ میں کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد منفصل. منفصل یعنی الگ الگ. کیا الگ الگ ہے؟ لی میں یا مدہ الگ پورا ورڈ میں ہے اور حمزہ نیکسٹ والے ورڈ میں ہے. تو یہ دونوں الگ الگ ہو گئے ہیں. قول الف مدہ اور قاف کو ہیوی پڑھیں گے. یتو کا الف مدہ. اللہ الف مدہ اگین. اللہ نہیں پڑھنا اس کو. اللہ تکلم الناس نہیں. اللہ تکلم الناس. تکلمن نون ہونا اور پھر الف مدہ اور سیٹی والی آواز سا. ثلاثت، سا کو نرمی سے پڑھیں گے. ثلاثت ایامن، الا ایامن کے نون کو واضح پڑھنا ہے، اظہار ہو رہا ہے. الا الف مدہ. روم ز، ز، ز سختی والا حرف ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، روا کو موٹا پڑھیں گے. كَثِيرًا وَسَبِّحْ، كَثِيرًا سا کو نرمی سے پڑھنا ہے اور یا مدہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. كَثِيرًا، روا کو موٹا پڑھیں گے. سبح، سین میں سیٹی والی آواز. سبح، حلق کے درمیان سے، تھروٹ کے مڈل پارٹ سے. بالعشی، بالعشی، عین حروف حلقی میں سے. شی والابکار، اب با پہ قلقلہ ہوگا اگین. کا، روا کو موٹا پڑھیں گے تو ہم آگے اس سے ملائیں گے. اب ہم انشاءاللہ ٹرانسلیشن دیکھیں گے آیہ نمبر 38 سے. ہنالک، ہنالک ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جگہ اور وقت دونوں کے لیے. تو ہنالکا یعنی اسی جگہ، اسی وقت. دیر اینڈ دین. دعا، دعا مانگی. زکریا، زکریا علیہ السلام نے. ربہ، رب ہو اس کے یعنی اپنے، اپنے رب سے. قال کہا، قوف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قالا ہو، کیلا ہو، قالو ہو، قل ہو، سب کا روٹ ورڈ قاف واو لام ہی ہے. مین بیسک اس کی روٹ ایک ہی ہے. ربی، اے میرے رب. ہب، عطا کر. واو ہا با اس کا روٹ ورڈ ہے. وہب، لی میرے لیے.
یا مجھے، لی کے لیے، یا ہوتا ہے میرے، میرے لیے یا مجھے، من لدن کا، من سے، لدن پاس، کا اپنے، یعنی اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، ذال رو، رو اس کا روٹ ورڈ ہے، ذریہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ذریت، طیبہ پاکیزہ، طیب پاک، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، انکا بے شک تو، انا بے شک کا تو، سمیع خوب سننے والا ہے، سماعت سے ہے، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سننے والا ہے، الدعاء دعا کا، تو دعا بھی اردو کا ورڈ ہے، ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، دال عین واو اس کا روٹ ورڈ ہے، فنادت ہو، ف پس، نادت نادا پکارنا، نادا ینادی یعنی پکارا، ہو اسے، فنادت ہو پس پکارا اسے، الملائکۃ فرشتوں نے، وہو اور وہ، یا جب کہ وہ، دونوں طرح ٹھیک ہے، قائم کھڑا تھا، قاف واو میم، یقیم الصلاۃ یا یقیمون یا قائم، یہ سب جو ہے ان کا روٹ ورڈ قاف واو میم ہی ہوتا ہے، یعنی کھڑا، قائم کھڑے کو کہتے ہیں، کھڑا، یصلی، یصلی وہ نماز پڑھ رہا تھا، سواد لام واو اور سواد لام یا دونوں صلاح کے روٹ ورڈ ہیں، نماز کے لیے دونوں روٹ ورڈ یوز ہوتے ہیں، فی المحراب محراب میں، ان بے شک، اللہ اللہ، یبشرک وہ خوشخبری دیتا ہے تجھے، یا آ رہا ہے فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ، یعنی پریزنٹ فیوچر ٹینس کے لیے، کا ساتھ پروناؤن لگ گیا ہے، یبشر بیچ میں بشر رہ گیا، بشر خوشخبری، بشارت دینا، یہ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، تو خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحیا یحیا کی، بی ساتھ تاکید کے لیے ہے، بی کا میننگ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، مصدقن تصدیق کرنے والا، صاد دال قاف اس کو کنفرم کرنے والا، بی کلیمتن ایک کلمے کی، بی ساتھ کلمہ، کلمہ مراد ہے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام، من اللہ من سے، اللہ اللہ، اللہ کا حمزہ لام ہا، الہ سے، الہی اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ سیدن اور سردار، سین و دال اس کا روٹ ورڈ ہے، دینی رہنما، وہ حسوراً اور پاک باز، حسورا حصار کیا ہوتا ہے، گھیر لینا، روک لینا، بندش یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا یا اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے والا اصل میں، وَنَبِيًّا اور نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ اچھا آج کے لیسن میں اس والی آیت میں ابھی جس طرح پہلے قائم گزرا اور ابھی صالح ہے، یہ کس وزن پر ہے یاد ہے کچھ آپ کو، اور اس وزن کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ جی صالح، قائم، جی بالکل ایکولز ٹو فاعل، فاعل، فعال نہیں ہوگا، فاعل، فاعل جب کوئی بھی ورڈ فاعل کے وزن پر ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ کام کرنے والا ہے، قائم جو یعنی کھڑا ہونے والا ہے، صالح یعنی کہ جو نیک شخص ہے، ٹھیک ہے، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، کیوں کر، یکون ہوگا، کاف واو نون روٹ ورڈ ہے، لی میرے لیے، غلام لڑکا، غین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وقد حالانکہ تحقیق یا اور تحقیق، بلغنی پہنچا، بلغ بلغ پہنچنا، نی مجھے، الکبرو بڑھاپا، کبر بڑھاپے کو کہتے ہیں، وامرأتی اور بیوی میری،
امرؤ کا ورڈ عورت کے لیے آتا ہے، اور ادھر کانٹیکسٹ میں امرؤ یعنی بیوی، اور یا اینڈ پر آ رہا ہے میری. جب بھی یہ یا اینڈ پہ لگتا ہے تو اس کا مطلب میری ہوتا ہے، جیسے کہ کتابی میری کتاب، قلمی میری قلم، نبی میرے نبی. تو ایسے ہی وامرؤتی بیوی میری، عاقر بانجھ ہے یعنی ایسی عورت جو کہ بچے پیدا نہ کر سکتی ہو. عین قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے. قال اس نے کہا، کذالک اسی طرح، اللہ اللہ یفعل وہ کرتا ہے، فعل فعل. ہم اردو گرامر میں پڑھتے ہیں فعل کیا ہوتا ہے، کام کا کرنا ہونا. ٹھیک ہے، تو یا شروع میں لگ رہا ہے پریزنٹ فیوچر ٹینس فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ. ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، یا وہ شاء چاہتا ہے. قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، جعل بنانے کو کہتے ہیں، لی میرے لیے، آیا کوئی نشانی، آیتن کوئی نشانی. چونکہ یہ کامن ناؤن ہے، تنوین آ رہی ہے اس لیے کامن ناؤن ہے، اور جو کامن ناؤن ہوتا ہے وہ آ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دا نہیں ہوتا وہ، تو یعنی کوئی نشانی کامن ہے کوئی سی بھی. قال کہا، آیتک نشانی کا تیری، اللہ ان اور لا کا کمبینیشن ہے، ان کے لا نہیں، تکلم تم کلام کرو گے، کلم سے ہی پتہ چل رہا ہے کلام، الناس لوگوں سے، نون واو سین اس کا روٹ ورڈ ہے، ثلاثتا تین، ایام دن، یوم یوم بھی ہم یوز کرتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو 3 دن. الا مگر، رمزہ اشارے سے، رمز رموز و اوقاف آپ نے دیکھا ہوا اکثر قرآن کے اینڈ پہ ہوتے ہیں، یعنی وہ جو سائنز ہوتے ہیں. تو رمزن سے مراد آپ کہہ سکتے ہیں باڈی لینگویج، یعنی ہاتھ سے، سر سے یا آنکھ کے اشارے سے حرکت دینا، یعنی منہ کے علاوہ باقی جو باڈی لینگویج ہے، اشارے ہیں، وہ کر سکنا. وَاذْكُرْ اور یاد کرو، فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے. جو فعل امر ہوتا ہے اس میں اکثر و بیشتر اینڈ پر جزم آ رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں جزم نہیں آتی ہے لیکن وہ فعل امر ہوتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم آئندہ پڑھیں گے. ربک اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، کاف سا را کثیرن، وسبح تسبیح سے ہے اور تسبیح کرو، بالعشی شام کے وقت، سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ عشی کہلاتا ہے. والابکار اور صبح کے وقت، صبح کا وقت طلوع فجر سے سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے وہ ابکار کا ورڈ ہوتا ہے، ابکار کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے مراد وہ ہے. یہاں پر ہماری ٹرانسلیشن مکمل ہوئی. تفسیر شروع کرتے ہیں آج کی آیات کی. آیت نمبر 38، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ اسی وقت، دیر اینڈ دین، فوراً جو دل کی فیلنگز ہے، دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے. کب؟ جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے پاس کیا دیکھا؟ پھل پڑے دیکھے، جو کہ کوئی اور کہیں اور سے نہیں آنے والے تھے، ڈفرینٹ طرح کا کھانے پینے کی چیزیں تھیں. یہ کہاں سے آگے، کیا مطلب ہے، یعنی میں آیا نہیں ہوں اور کوئی اور آ نہیں سکتا، تو یہ پھل کہاں سے آگے، کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا ایک یہ کرامت کا ہونا اور کچھ ڈفرینٹ پیش آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس میں کہیں پر بھی ڈینائی کرنے والی بات نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے ایک واقعہ، میں اس کے ساتھ اور بھی ریلیٹ کروں گی، جس طرح آتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پچھلی آیت کا اینڈ 37 کا اسی سے ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے. تو کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ ان کو رزق مل رہا تھا، کہاں سے کیسے کیا ہم اس کی کھوج میں نہیں پڑ سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے، قرآن میں لکھا ہوا رزق پہنچتا تھا تو رزق ہوگا، کوئی ان کے پاس موجود ہوگا. اور اسی کے بارے میں، اسی کے استدلال میں ایک اور واقعہ بھی ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. ابو ہریرہ سے خبیب رضی اللہ عنہ کی سولی کا واقعہ، یعنی جب ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، اس کی جو تفصیل ذکر کی جاتی ہے اس میں ہے کہ مکے کے جس گھر میں انہیں قید رکھا گیا، اس گھر والی
بنت الحارث کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا، انگور کا گچھا یعنی انگور گریپس ہے جو ان کے ہاتھ میں تھا، جبکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، حالانکہ مکہ میں کوئی پھل نہیں تھا۔ بنت الحارث کہتی تھی کہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی کرامت یا کچھ بھی ملنا یہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی، یعنی یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر لے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو خبیب زنجیریں توڑ کر آزاد نہ ہو جاتے، تو حتیٰ کہ نبی بھی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں کر سکتے، لیکن ایسی خوارق العادہ یعنی جو ڈفرینٹ ہے اس سے وہ وقوع پذیر بھی ہو سکتی ہیں چیزیں، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے وہ پھل اور وہ سب کچھ دیکھ کر کہ جو کہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ہو گیا، تو پھر میں جو میری زندگی میں ایک کمی ہے جو پاسبل نہیں لگتا وہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو فوراً دعا مانگی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں اور آپ کا دل چاہے اس کے لیے، تو آپ ضرور اس کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کریں، ضرور وہ اللہ سے مانگیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جیلسی نہیں ہے۔ جیلسی ہوتی ہے کہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، لیکن یہ کہ اپنے لیے مانگنا، دل سے مانگنا، جو چاہت ہے، رب تعالیٰ میرا رب ہے، وہ مجھے سب کچھ دے سکتا ہے، اس سے ضرور مانگے یا رب مجھے عطا کر دے، مجھے بھی یہ چیز عطا کر دے، اور اس طرح سے دے دے۔ تو قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ۔ یہاں پہ کچھ ورڈز بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رب هب لی، ہب لی عطا کر مجھے، ہب یا وہب جو ہوتا ہے نا، وہب یہب یعنی بغیر معاوضے کی کوئی چیز دینا، اس سے مراد ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ہبا کرنا، وہبہ ہبا ہی ہے یعنی، اور ایک ہوتا ہے تحفہ دینا، ہدیہ دینا، دونوں میں فرق ہے۔ جو تحفہ دینا ہوتا ہے یا ہدیہ دینا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محبت بڑھانے کے لیے، اور جو ہبا کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو اسپیشلی کہا کہ حبلی عطا کر مجھے، یہ نہیں کہا آتانی دے دے مجھ کو، بلکہ کہا حبلی عطا کر، بے لوس عطا کرنا، یعنی ہبہ جو ہوتا ہے وہ خالص احسان ہوتا ہے، کسی چیز کے بدلے اور مقابلے میں نہیں ہوتا، بس وہ رب کا احسان ہے۔ اور ہبہ اس بات سے بھی کہ نہ ہی زکریا علیہ السلام کسی بھی طور پر بچے کی پیدائش میں کوئی ان کا عمل دخل تھا، نہ ہی بیوی کا کہ وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ کیا باقیوں کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کسی کا میسج آیا کہ آواز کلیئر نہیں ہے؟ اچھا کلیئر ہے، تو آپ دوبارہ سے جوائن کر کے دیکھ لیں جن کو آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ تو کہا اے میرے رب عطا کر مجھے، حب لی عطا کر، من لدن کا اپنے پاس سے۔ اچھا ہر چیز اللہ کے پاس سے ہی ہے، ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اسپیشلی کہا گیا، یہ بھی ہو سکتا تھا ربی حبلی ذریۃ طیبہ، بلکہ کہا گیا من لدن کا اپنے پاس سے، اسپیشل ویلیو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، ایک میری فرینڈ گفٹ دے دے، یا ایک وہ پرسنالٹی جس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں، وہ مجھے وہی گفٹ دے دے، تو سیم چیز ہے، لیکن شخصیت کے فرق ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ رب تعالیٰ کی ذات، اتنی بڑی ذات، وہ جو ہے من لدن کا اپنے پاس سے، یعنی اپنی طرف سے ایک ویلیو دینے کے لیے کہا گیا کہ اپنے پاس سے دے، حالانکہ سب کچھ اللہ اپنے پاس سے ہی دیتا ہے۔ ذریتن، پھر یہ بھی نہیں مانگا کہ اللہ اپنے پاس سے اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، جو ہمارا عام رویہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹی دے دے، بیٹی دے دے، پھر اس کے بعد اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اگلے رونے روتے ہیں، فرما بردار کر دے، بات سننے لگ جائیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، پھر بعد میں وہ دعائیں شروع ہوتی ہیں۔ حالانکہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ سکھایا گیا؟ شروع سے ہی اولاد کیسی چاہیے؟ طیبہ، پاکیزہ ہو، حصی اور معنوی دونوں اعتبار سے، دیکھنے میں بھی خوبصورت اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔
دین اور دنیا کے اعتبار سے طیب ہو، پاکیزہ ہو، گناہوں سے، نجاستوں سے، ان چیزوں سے طیب ہو، شیطان کے شر سے محفوظ ہو، جو جو کچھ طیب میں آپ سوچ سکتے ہیں. تو ذریتن طیبہ ضروری ہے مانگنا. اور طیب ذریہ کے ہونے کا فائدہ صرف انسان کو دنیا میں نہیں ہوتا بلکہ آخرت مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جن میں ایک کیا ہے؟ نیک اولاد، جو کہ اس کے لیے بعد میں دعا کرتی رہتی ہے، تو اس کا اجر بھی اس کو پہنچتا رہتا ہے. تو ذریۃ طیبہ نہ صرف انسان کے دنیا میں ہونے بلکہ اس کے مر جانے کے بعد بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے. انک سمیع الدعاء، بے شک تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کا. جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو بہت زیادہ اس معاملے میں سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ تو یہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، آپ سب بچوں کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں. آپ کے بچے بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، جیسے بھی ہو گئے، آپ ان کو کی اولاد کی پاکیزگی، اس کی عمدگی کے لیے ضرور دعا کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا آپ کی اپنی اولاد کے حق میں قبول ہو سکتا ہے کہ اولاد کی اولاد کے حق میں قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے آگے کی جنریشنز میں قبول ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ جا کے کہاں اسماعیل علیہ السلام اور پھر کتنے سالوں بعد جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کس طرح سے پوری ہوئی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں اس دعا کا کوئی اثر نظر نہ آئے، آپ کی کو کچھ بھی اس کا لگے کہ میری دعا یہ بے فائدہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے مرنے کے بعد کی آنے والی نسلوں میں اللہ کوئی ایسا اٹھا دے. جو خواب ابھی آپ دیکھ رہی ہیں، جو آپ سوچ رہی ہیں، جو آپ کی نیتیں ہیں، جو آپ کی خواہشیں ہیں، جو آپ اللہ سے مانگ رہی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ زندگی میں ہی انسان کو مل جائے، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو سننے والا ہے. تو اللہ سے جتنے زیادہ پر امید ہو کے مانگیں گے اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ رب تعالیٰ عطا کرے گا. اور اسی طرح سے سورہ مریم میں اس کا ذکر اس واقعے کا پوری تفصیل کے ساتھ ہے. وہاں پر بھی زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اتنے خوبصورت الفاظ ہیں. اور تجھ سے دعا مانگ کے اے رب میں کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی جب بھی میں نے مانگا ہے مجھے تو نے دیا ہی ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں کبھی بھی میں نامراد ہوا تجھ سے مانگ کے، یقین کے ساتھ. اچھا یقین سے مانگی تو کیا ہوا؟ فنادا، فا ہوتا ہے پس، یعنی فوراً، ساتھ ہی. نادت الملائکہ، فرشتوں نے آواز دے دی، پکار پڑ گئی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. اچھا نیکیوں پر دوام انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نیکیوں پر جمے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت بھی کرنے لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ گناہوں میں پڑے ہوں، آپ دنیا میں پڑے ہیں، آپ نے رب کو اپنی زندگی میں بھلا دیا ہے اور آپ کی پرائرٹیز دنیا 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 ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کے لیے مجھے وہ کریکٹر بھی شو کرنا ہے. تو وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے، بِيَحْيَا، یحییٰ کی. یحییٰ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ نام رکھا، جس طرح سورہ مریم میں ہی آتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تمہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے آج تک ہم نے یہ نام لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے کوئی نام ایسا نہیں دیا گیا. تو یحییٰ اللہ کی طرف سے ہی نام رکھا گیا تھا. علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ ان کا نام یحییٰ ہی کیوں رکھا گیا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی ماں کا بھانجپن دور کیا اور رحم کو پھر سے زندہ کر دیا، اس لیے یحییٰ، کیونکہ یحییٰ حی سے ہے نا، زندہ کرنے سے، تو چونکہ ان کی ماں کا رحم زندہ ہوا تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے یحییٰ رکھا گیا. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایمان کی زندگی عطا فرمائی تھی، ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا یحییٰ علیہ السلام کا، اس لیے. اور ایک اور قول یہ ہے کہ وہ شہید ہوئے تھے چونکہ، اور شہداء زندہ ہوتے ہیں اس لیے، اور لفظ یحییٰ میں بھی زندہ ہونے کا معنی ہے اس وجہ سے. تو ڈفرینٹ روایات ہیں. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، یعنی
عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہی ابھی ہی انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تمہیں ایک کلمے کی، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو بکلمۃ من اللہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. وسیدن اور سردار، دینی رہنما، وحسورن اور پاک باز، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے والے، فطری طور پر غلط چیزوں سے پرہیز کرنے والے. وَنَبِيًّا اور نبی ہوں گے، من الصالحین نیک لوگوں میں سے. قال اس نے کہا اے میرے رب انا کیسے، یکون ہوگا، لی غلام میرے لیے لڑکا، میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد بلغنی الکبر وامرؤتی عاقر، حالانکہ تحقیق پہنچا مجھے بڑھاپا اور بیوی میری بانجھ ہو چکی ہے. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اس نے کہا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. خود ہی مانگ رہے ہیں اور خود ہی حیران ہو گئے کہ ہے وقوع پذیر ہو گیا، واقعی ایسا ہو سکتا ہے. انداز گفتگو آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت ہے اور کیا انداز ہے اور کیا فیلنگز ہے جس کا اظہار اللہ نے قرآن میں کیا. کہا جاتا ہے، ہسٹری میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 120 سال تھی، 120 ایئرس، بڑھاپے کی انتہا تھی. اور بیوی کی عمر کہا جاتا ہے 88 ایئرس تھی، 88 ایئرس. اس میں بیٹے کی خوشخبری ملنا. قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، کبھی نہ امید نہ ہو. اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو ان آیات کو پڑھتے ہوئے رب تعالیٰ سے ضرور دعا کریں اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی بھی رہیں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جس کے نہیں ہے، اس کے لیے اسپیشلی دعا کریں، اور اللہ سب کو عطا کرے یہ نعمت، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی اس پر صبر دے، سمجھ دے، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے. ایک آیت رہ گئی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم اوپر ہو رہا ہے. جو آپ کو سمجھ آیا، کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی فیلنگز، کچھ ایموشنز، کوئی چیز، کچھ بھی آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ساری کوششوں کو، ہمارے اس پچھلے گھنٹے کو بیٹھنے کو، سیکھنے کو قبول کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے حجت کا باعث بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.